الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ورسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وعن كعب بن عجوة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احضروا المنبر. فحضرنا فلما ارتقى درجة قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثانية قال آمين. فلما ارتقى الدرجة الثالثة قال آمين. فلما نزل قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سمعنا منك اليوم شيئا ما كنا نسمعه. قال: إن جبريل عليه السلام عرض لي فقال: بعد من أدرك رمضان فلما يغفر له قلت آمين. فلما رقيت الثانية قال: بعد من ذكرت عنده فلم يصل عليك فقلت آمين. فلما رقيت الثالثة قال: بعد من أدرك أبويه الكبر عنده أو أحدهما فلم يدخله الجنة قلت آمين. أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم بابها وعلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا الحكمة وعلي بابها.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا المدينة وعلي بابها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت أخي في الدنيا والآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما نافعا اللهم رب زدني علما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب اللہ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے میرے نبی کی ذات وہ ہے صائم جس پر خود خدا بھی درود پڑھتا ہے اور فرمایا درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے پر سلام پڑھنے سے مدینے سے جواب ملتا ہے جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے اور میرے لیے اپنے پاک معطر منور مطہر نور نالا نور وہ آلہ وہ رحمتیں جس پر برس رہی ہیں برکتیں جس پر برس رہی ہیں اللہ کی رحمتوں کا جس پر نزول ہو رہا ہے وہ روضہ اطہر ہے روضہ منور ہے حضور علیہ السلام کی قبر انور مبارک ہے جس میں حضور علیہ السلام آپ جلوہ گر ہیں جب کوئی بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتا ہے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آمنہ کا لال وہ عبداللہ کا جایا امام الانبیاء اللہ کا محبوب نبی اللہ کا پیارا نبی اور امت کا غمخوار نبی اور اپنی امت کو یاد کرنے والا نبی غاروں میں اپنی امت کو یاد کرنے والا اور اپنے پیاروں میں بیٹھ کر اپنی امت کو یاد کرنے والا مسجد حرام میں ہو غلاف کعبہ کو تھامے ہو تو امت کو یاد کرنے والے نبی اور اگر غار ہرا ہو غار سور ہو یا کہ مسجد اقصی ہو یا مدینہ طیبہ ہو حضور علیہ السلام اپنی امت کو یاد رکھتے ہیں اور جب عرش اولی پر اللہ کی پاک بارگاہ میں جلوہ گری ہوتی ہے تو تب بھی اپنی غمخوار امت کو یاد رکھتے ہیں تو اس نبی نے جب اپنی امت کا بھیجا ہوا سلام جب اس نبی نے دیکھنا ہے اس نبی تک جب سلام پہنچنا ہے اس نبی نے اللہ کی پاک بارگاہ میں اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھانا ہے جن کی قسمیں خدا اٹھاتا ہے جس کی چمک کی قسم خدا اٹھاتا ہے جن کے ہاتھوں کے استعمال کو خدا اپنے ہاتھ فرماتا ہے کریم خدا فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اے
میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو کنکریاں کفار پر آپ نے پھینکی ہیں، آپ نے نہیں بلکہ میں خدا نے پھینکی ہے۔ وہ نبی اپنے ید اللہ والے ہاتھوں کو اٹھائے اور اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرے، مولا فلاں جگہ پر بیٹھ کر میری امت تیرے پاک بندے میں محمد کی ذات پر سلام اور درود پڑھ رہے ہیں۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں محمد دعا کرتا ہوں جنہوں نے میں محمد پر سلامتی بھیجی ہے، سلام بھیجا ہے، درود بھیجا ہے، اللہ میں محمد تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ان میرے امتیوں پر سلامتی بھی نازل فرما اور برکتوں کا بھی ان پر نزول فرما دے۔ اور اب مل کر پڑھ لیجئے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ بلند آواز سے پڑھے تاکہ یہ در و دیوار بھی یہ گواہ بن جائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نورا من نور اللہ۔ سامعین محترم، اللہ وحدہ لا شریک کا احسان ہے کہ جس مالک لم یزل نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے، اور اس کا احسان عظیم جس نے ہمیں اپنا محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا ہے اور پھر ہمیں ان کا غلام بنایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ یاد رکھ لیں، اس کے اوپر ہی ناز بھی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے محبوب محمد کا غلام بنایا ہے، اور اس کے اوپر اللہ کی پاک بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ رو رو کر دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، صد شکر ہے کہ تو نے ہمیں ابو جہل کی لڑی سے نہیں بنایا، بلکہ تو نے ہمیں حضور علیہ السلام کے غلاموں کی نسل سے بنایا ہے۔ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، سیدنا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہو، حضرت شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کی ذات ہو، یا حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات ہو، شکر ہے اس مالک کا کہ جس نے ہمیں ان کی نسلوں سے پیدا فرمایا، حضور کے غلاموں کی، اور ہم حضور کی غلامی میں آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نبی کی یاد میں بیٹھ کر اس نبی کو یاد کر رہے ہیں، اس کے پیاروں کو یاد کر رہے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ اس مالک کا احسان ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جو اس امت محمدیہ پر احسان فرمائے ہیں، وہ جتنے شمار کرنے کی کوشش کی جائے نا، وہ شمار میں نہیں کیے جا سکتے۔ بڑے احسان، اور یہ عطا کس وجہ سے ہوئے؟ کیا ہماری عبادت، ہماری ریاضت، ہمارا زہد و تقوی، ہمارے روزے رکھنا، قرآن پڑھنا، صدقہ و خیرات کرنا، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھنا اس وجہ سے ملے ہیں؟ تو صرف اور صرف زبان کے اوپر اور دل میں اور دماغ میں ایک ہی بات ہے، نہیں، ہمارے عمل کی وجہ سے ہمیں یہ مرتبہ، یہ منزل، یہ مقصد نہیں ملا، بلکہ جو کچھ ملا ہے وہ دراصل آمنہ کے لال حبیب اللہ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ملا۔ جو کچھ ملا حضور علیہ السلام کے صدقے سے ملا ہے، حضور کی عطا سے ملا ہے، حضور علیہ السلام کے پیار کی وجہ سے ملا ہے، حضور کا اپنی امت کے لیے رونا، گڑ گڑانا، اللہ کی پاک بارگاہ میں مانگنا اس وجہ سے ملا ہے۔ فرمایا کیا احسان؟ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ عظمتوں والا، برکتوں والا چل رہا ہے، اور یہ آخری عشرے میں داخل ہو چکے،
اور رمضان المبارک کی برکتیں اور فضیلتیں اور رحمتیں آپ سنتے بھی آئے ہیں اور سنیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا فرمایا جس کا آدھا جسم تاریکی کا اور آدھا جسم جو ہے وہ نور کا ہے، یعنی کہ آدھا حصہ اس کا تاریکی کا ہے اور آدھا حصہ اس کا روشن ہے، منور ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور ایسا فرشتہ پیدا فرمایا۔ فرمایا وہ کیسا ہے؟ فرمایا اس کا آدھا جسم برف کا ہے اور آدھا جسم آگ کا ہے جو کریم خدا نے بنایا ہے۔ فرمایا اسی طرح تیسرا فرشتہ جو کریم خدا نے بنایا ہے، فرمایا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا آدھا جسم ہوا کا ہے اور آدھا جسم مٹی کا ہے۔ اگر بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ تو ثواب ملے گا۔ یہ تین فرشتے، پہلا سنیے، فرمایا آدھا تاریکی اور آدھا نور ایک فرشتہ بنایا، اور ایک فرشتہ آدھا پانی اور آدھا آگ، دوسرا فرشتہ یعنی کہ آگ اور برف، تیسرا فرشتہ ہوا اور پانی۔ یہ تین فرشتے جو اللہ نے پیدا فرمائے، ان کا بنانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وہ تین فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں امت مصطفیٰ کے لیے روکتے رہتے ہیں۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آپ اور میں امت مصطفیٰ ہیں، جیسے حضور کا نام ہے امت مصطفیٰ ہے تو خوش ہو کر دل سے سبحان اللہ نکلنی چاہیے کہ ہمیں احساس ہے ہم اس نبی کے امتی ہیں جس نبی کا امتی بننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے عرض کی ہے باری تعالیٰ کاش کہ مجھے اپنے محبوب محمد کا امتی بنا دیتا۔ فرمایا یہ تین فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں، اور کریم خدا ان سے فرماتا ہے کہ تم اتنا روتے کیوں ہو؟ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے رونے کی؟ تو فرمایا یہ فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم روتے اس لیے ہیں کہ امت محمدیہ گناہگار ہیں، یہ امت محمدیہ گناہگار ہے، گناہ کریں گے، گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ہم اس وجہ سے روتے ہیں کہ کہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر پیروکار ہو جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر عمل کرنے لگ جائیں، اس لیے ہم روتے ہیں کہ یہ اس سائڈ پہ آ جائیں، گناہوں میں لتھڑے اور مبتلا نہ رہیں۔ تو فرمایا کریم خدا نے کہ ہم نے کیا انہیں رمضان مبارک نہیں عطا فرمایا؟ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ فرمایا ہم نے انہیں رمضان مبارک کا مہینہ عطا کیا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جب یہ 5 مرتبہ میری بارگاہ میں آ کر سجدہ کریں گے تو میری رحمت ان کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی اور ان کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا۔ یہ تین فرشتے اللہ کی پاک بارگاہ میں روتے ہیں تو کس کے لیے؟ امت محمدیہ کے لیے، حضور علیہ السلام کی امت کے لیے، امت مصطفیٰ کے لیے۔ اور کریم خدا نے جو رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا ہے یہ مہینہ برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، شانوں والا ہے، مقاموں والا ہے، پر اس کے لیے بھی ہے نا جو بندہ رمضان مبارک کا ادب کرے، احترام کرے، روزے رکھے، قرآن پڑھے، قرآن سنے، قرآن سمجھے، قرآن کو سینے میں بسائے، اس کے لیے ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ دن کو روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو، اللہ کی نافرمانی میں نہ جائے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے منہ نہ موڑے، اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں جو ہے وہ اس ماہ رمضان میں 24 گھنٹے برستی رہتی ہے۔ اب ہم جیسا بندہ جب رمضان المبارک میں ناپ تول میں
دیگر گناہوں کے معاملات میں لگا رہے اور پھر کہے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے، شراب خوری، زنا خوری، جوا خوری، سود خوری اور دیگر گناہوں میں مبتلا چلا جائے، اور روزے کی بات آئے تو دن کو روزہ بھی نہ رکھے اور کھاتا پھرے، سریعام کھاتا پھرے، چھپ کر کھانا بھی، جو بندہ صحت مند ہے روزہ نہیں رکھتا، چھپ کر کھانا بھی گناہ ہے اس کے لیے۔ اگر سریعام کھاتا ہے تو وہ بڑا گناہ کا مرتکب ہے کہ ایک تو رمضان مبارک کا ادب نہیں کر رہا، ایک تو روزہ نہیں رکھ رہا جو فرض ہے، اور الٹا جو ہے وہ رمضان مبارک کے ادب احترام سے بھی عاری ہوا بیٹھا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اسی طرح کہ رمضان مبارک میں ہمارے بھی بخشش ہے، گناہ بھی کرتے رہے، ناقص مال بھی بیچتے رہے، اچھا کیا کہ قسمیں بھی اٹھاتے رہے، جھوٹی گواہیاں بھی جھوٹی دیتے رہے، اور شریعت مطہرہ کو بھی پامال کرتے کی کوشش کرتے رہے، تو کیا پھر بھی ہماری بخشش؟ آئیے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیے گا۔ رمضان مبارک میں قرآن پڑھیں ثواب ہے، قرآن سنیں ثواب ہے، روزہ رکھیں ثواب ہے، زکوٰۃ دیں ثواب ہے، فطرہ ادا کریں ثواب ہے، اللہ کی راہ میں جتنا خرچ کریں ثواب ہے۔ اگر رمضان مبارک میں یہ کرتے کرتے والدین کے گربان کو پکڑ رکھا ہے، والدین کو گالیاں دیتے ہیں، والدین کو گھر سے نکال رکھا ہے، والدین کے گربان کو پکڑ کر گھر سے انہیں نکال دیا ہے، دھتکار دیا ہے، لڑتے ہیں رمضان مبارک میں بھی، تو کیا پھر بھی ہمارے لیے ہے؟ اب 3 عمل سنیے گا جو حدیث مبارکہ میں ملتے ہیں، عربی عبارت جو پہلے خطبے میں نے پڑھی ہے اس میں اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ حضرت کعب ابن عجزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ قریب قریب ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں جب ہم ممبر کے قریب ہوئے تو لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ممبر کے زینے پر، ممبر کی سیڑھی پر آپ علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک رکھا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ نے قدم مبارک رکھا، وہ قدم مبارک جس کی قسم خدا اٹھاتا ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد۔ اللہ اکبر۔ فرمایا جیسے حضور نے قدم مبارک رکھا تو حضور علیہ السلام کی زبان سے جو آواز آئی وہ یہ تھی آمین۔ آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے رہے، پھر حضور علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک دوسرا زینے پر رکھا، ممبر کی دوسری سیڑھی پر آپ چڑھے تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ دعا مانگنے والا کوئی نہیں ہے، تو دعا جب مانگی جائے تو پھر آمین کہا جاتا ہے۔ تو آج عجیب بات ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے سینے پر تشریف فرما ہوئے تو پھر بھی پڑھا آمین، حالانکہ بلندی کی طرف جائیں تو کہیں اللہ اکبر، جب بلندی سے نیچے کی طرف آئے تو پھر پڑھا جائے گا سبحان اللہ۔ فرمایا حضور علیہ السلام نے اسی طرح تیسرے سینے پر جب اپنا قدم مبارک رکھا تو آپ نے پھر فرمایا آمین۔ فرمایا پھر حضور علیہ السلام نے بات فرمائی، مکمل ہونے کے بعد ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے عجیب یہ منظر دیکھا ہے کہ دعا مانگنے والا کوئی نظر نہیں آیا، پر آپ نے 3 مرتبہ آمین آمین کہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کیا ہے؟ تو تیرے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہم جب ممبر پر چڑھتے ہوئے جب ہم نے پہلا قدم رکھا تو ہمارے ساتھ جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی
کیا عرض کیا جبریل علیہ السلام نے کہ یا باری تعالیٰ، وہ بندہ تباہ و برباد ہو، وہ ہلاک ہو جس نے ماہ رمضان تو پایا پر مغفرت کو نہ پا سکا۔ یعنی کہ ماہ رمضان تو اس نے اپنی زندگی میں پایا لیکن اپنی مغفرت، اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ یعنی کہ ماہ رمضان مبارک کا ادب احترام اور اس کے روزے نہ رکھ سکا اور جو ہے وہ جہنم سے نہ بچ سکا، جنت کو نہ پا سکا، فرمایا وہ شخص ہلاک ہو جائے۔ دوسرا شخص جب دوسرے سینے پر حضور نے قدم مبارک رکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے دعا کی کہ باری تعالیٰ، وہ شخص شقی اور بدبخت ہو جس کے سامنے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آئے اور حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑے۔ وہ شقی بدبخت ہے شخص وہ جس کے سامنے حضور علیہ السلام کا نام تو آئے پر وہ بندہ حضور کی ذات پر درود و سلام نہ پڑھ سکے۔ حالانکہ درود و سلام کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور دوسرے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی ذات پر سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 10 مرتبہ سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو دوسرا کون سا شخص؟ فرمایا وہ شقی بدبخت ہے جس کے سامنے حضور کا نام نامی آئے اور پر حضور کی ذات پر وہ سلام نہ پڑھے۔ اب تیسرا سنیے گا، حضور علیہ السلام نے سیڑھی کے تیسری سیڑھی پر، اس منبر کے تیسرے سینے پر جب حضور نے قدم مبارک رکھا تو آمین جو فرمائی۔ حضور فرماتے ہیں جبریل نے اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے جو شخص اپنے ماں باپ کو، ان دونوں کو یا ایک کو زندگی میں بڑھاپے میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے۔ ماں باپ دونوں یا ایک، دونوں مل جائیں زندگی میں، ان کی خدمت کریں۔ دونوں میں سے اگر ایک ہمارے سے پہلے اس دنیا سے پردہ کر گیا، اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، خیرات کریں، صدقہ کریں، اس کے احسان ثواب کریں، اس کے لیے دعائیں کریں، اس کی قبر پر جا کر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے سال ثواب کا بندوبست کریں۔ اور جو موجود ہے اس کو تو نہ دھتکارے نا، اس کے مرنے کا انتظار تو نہ کرے نا، کہ جو مر گیا ہے اس کے لیے تو ہم نے سارا کچھ کرنا ہے، جو زندہ ہے تو زندہ ہوتے ہوئے ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتا پھرے، زندہ ہے تو وہ علاج کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے، اگر زندہ ہے تو وہ ہماری موجودگی میں وہ کسی اور کے دروازے پر جو ہے وہ پڑا ہو، کھانے کے ایک لقمے کے لیے ترس رہا ہو، اور ہماری انتظار ہو کہ جب وہ مرے اور پھر ہم اس کا ختم، اس کا تیجا 40واں سارے معاملات پھر ہم دھوم دھام کریں اور پھر ہماری بخشش ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ زندہ ہے، اس کی خدمت کریں۔ یہ رمضان مبارک کی یہ 3 زینے جو حضور علیہ السلام نے تینوں جگہ پر جو آمین فرمائی ہے، ان میں سے یہ تیسرا یہی ہے کہ والدین کی خدمت کریں۔ جس بندے کی زندگی میں یہ والدین موجود ہیں وہ ان کی خدمت کریں۔ اب رمضان مبارک زندگی میں آیا ہے، اس کا ادب کر لیں، اس کا احترام کر لیں، اور اسی طرح جب بھی حضور علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت والیانہ ہونی چاہیے کہ بے ساختہ ہماری زبان سے حضور علیہ السلام کی ذات پر درود اور سلام جو ہے وہ چلتا رہے، جاری رہے۔ پھر دیکھنا جب تینوں عمل ہوں گے تو انشاءاللہ دنیا، قبر، حشر یہ سنوریں گے۔ اگر تینوں میں سے ایک کو بھی ہم ترک کر دیتے ہیں، جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر یہ دیکھیں کہ دعا مانگنے والا فرشتوں کا سردار ہے، دعا مانگنے والا
ملائکہ کا سردار ہے، جبریل امین ہے، اور اس دعا پر آمین فرمانے والی ذات امام الانبیاء ہے، جو نبیوں کا سردار، پوری کائنات کے ہر مخلوقات کے سردار ہیں، وہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پھر اس کی دعا کی مقبولیت کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب وہ مانگنے والا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جبریل امین ہو اور اس دعا پر آمین کہنے والے خود نبیوں کے امام ہوں، تو پھر اس دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام اور مرتبہ اور منزلت میں اعلیٰ و عرفہ رہتی ہے۔ تو بابا سے بکار آج شب قدر کا ہے 27 کو، ابھی 23 کو، 25 کو، 29 کو تاخراتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کریں، قرآن پاک پڑھیں، راتوں کو قیام کریں، اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے جو گناہ کیے ہیں اور ان گناہوں سے توبہ کریں، اور آئندہ ایسے گناہوں سے بچنے کی اللہ کی پاک بارگاہ میں توفیق مانگے کہ اللہ ہم گناہوں سے بچ نہیں سکتے، تیری توفیق ہوگی تو ہم ان گناہوں سے بچیں گے، تو پھر جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کریم اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔